حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کوئی ایسے قائد نہیں ہے یا ایسے بزرگ نہیں ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہی بات کر دیں. تو کہنے لگا نہیں حضرت. تو میرے پاس جب وہ ویڈیو آئی میں نے وہ بھیجی، پھر اس کے بعد میرے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آئی میں نے وہ بھیجی. تو پھر پڑھنے کے بعد کہتا ہے واقعی بات ہوئی ہے، لیکن جہاں پر قادیانیوں کا نام نہیں ہے اور یہاں قادیانیوں کا فیصلہ ہے، اوپر بات اور ہے نیچے بات اور ہے. میں نے کہا دیکھو فیصلہ ہو رہا ہے قادیانی کا، اور اس فیصلے کے دوران جو گفتگو کر رہا ہے چیف جسٹس، جو وہ اپنے کمنٹس دے رہا ہے، میں نے کہا وہ کل کو جب ایک دستاویز کی شکل اختیار کریں گے تو آگے دلیل دینے والا یہی کہے گا کہ یہ قادیانی کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور اوپر جج صاحب کہہ رہے تھے جو انہوں نے وہاں اس کا یعنی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہر آدمی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، آپ کسی کی مذہبی آزادی کو کیوں روکتے ہیں؟ اب کوئی شخص یہ کہے جناب یہودی عیسائی کو اور ہندو کو آپ مذہبی آزادی دیں اور ہونی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونی چاہیے، اقلیتیں ہیں ان کو مذہبی آزادی ہو، لیکن وہ ہمارے مذہب کے اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے. کوئی یہودی اپنے کسی مولوی کو نعوذ باللہ کہے کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، ہم برداشت کریں گے؟ بالکل. اپنے کسی پادری کو کہے کہ یہ عمر بن خطاب ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ہم برداشت کریں گے؟ بھائی تم ان کو پادری کہو، بشپ کہو، چاہے تم اس کو جو کچھ کہو، تمہاری مرضی ہے، تمہیں اس میں آزادی ہے، لیکن ہمارے مقدسات کا تمہیں احترام کرنا پڑے گا، ہماری مذہبی اصطلاحات کی تمہیں قدر کرنی پڑے گی، اس کا تحفظ کرنا پڑے گا. اگر تم ہمارے مذہبی اصطلاحات کو اپنے کافروں پر استعمال کرو گے تو پھر اس طرح کی مذہبی آزادی نہ ہم یہودی کو دیں گے نہ ہم عیسائی کو دیں گے. قادیانیوں کو تو ویسے حاصل ہے، اور نا قادیانیوں کو تو ویسے حاصل ہے. میں نے کہا قادیانیوں کا مسئلہ اور دوسرے کافروں کا مسئلہ الگ الگ ہے، اور یہ ہمارا 1984 کا جو آئین ہے جنرل جیولگ صاحب نے بنایا تھا، وہ آئین وہ قانون آج ہمارا موجود ہے. اس میں ہمارے آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ قادیانی اور کافر ہیں، یہودی عیسائی سکھ اور کافر ہیں، ان کا اور ان کا معاملہ برابر نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہودی اپنی عبادت کا تعمیر کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے. اچھا بھائی اگر تم اپنی عبادت کا بناتے اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم ہماری کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا کفر ارتداد والا کفر ہے، زندیقیت والا کفر ہے، الہاد والا کفر ہے. تم عام کافر نہیں ہو اور کافروں سے مختلف ہو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، بعد میں اس لائر صاحب نے مجھے کہا کہ واقعی بات آپ کی جو ہے نا درست ہے. تو میں نے کہا یہ ہماری اپنے علماء پر اعتماد کی برکت ہے. آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے خوب بحث کی، میں نے بھی اس کے ساتھ بحث کی، لیکن بالآخر بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحیح نکلی، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی بات صحیح تھی اور مولانا علامہ سایہ صاحب کی بات صحیح تھی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمیں اپنے علماء پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اسی اعتماد کی برکت سے آپ کا کلمہ بھی محفوظ رہے گا، آپ کی اذان بھی محفوظ رہے گی، آپ کی نماز بھی محفوظ رہے گی، آپ کا روزہ بھی محفوظ رہے گا، آپ کی قربانی بھی محفوظ رہے گی، آپ کا دین کا چھوٹے سے چھوٹا